بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا قصہ سناتے ہیں۔ کافی جگہوں پہ یہ قصے کہانیوں میں شمار ہو کے آپ تک پہنچا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل حقیقت پہ مبنی آپ کو پورا قصہ سناتے ہیں، انشاءاللہ پسند آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا قصہ ہمیں مختلف صورتوں میں ملتا ہے، جس میں سورۃ انبیاء، العنکبوت اور سورۃ الصافات شامل ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ انبیاء میں آیت 51 سے 71 تک میں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم علیہ السلام تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ سورۃ عنکبوت کے آیت 24 میں الفاظ کچھ یوں ہیں، پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ الصافات کی آیت 97 میں ارشاد ہے، انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس پر کچھ کلام کرنے سے پہلے اگر مختصر نظر ان قصوں پر ڈال دی جائے جو اس واقعے کو لے کر مشہور ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بعد میں آنے والوں نے اس میں کتنا مرچ مسالہ لگا کر اس کو بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، مولانا عبد الرحمن کلیانی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا، کہو تو آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا، اچھا اپنے اللہ سے دعا ہی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ صرف ایسا حد تک ٹھنڈی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان صحیح و سالم رہ سکیں۔ یہ آگ جو کئی دنوں میں بنائی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ جو رسیاں آپ کی مشکیں باندھنے کے لیے استعمال کی گئی
تو وہ جل گئیں مگر آپ کے جسم کو کچھ گزند نہ پہنچا۔ قرطبی اپنی تفسیر میں اس واقعے کے بیان میں لکھتے ہیں، خبر میں آیا ہے کہ نمرود نے ایک محل تعمیر کروایا جس کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 40 ہاتھ تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ انہوں نے 1 مہینہ لکڑیاں جمع کیں، پھر ان کو جلایا، وہ اچھی طرح جل گئیں اور شعلے نکلنے لگے، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی قریب سے گزرتا تو جل جاتا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر ایک منجنیق میں رکھا۔ اس دن ابلیس نے یہ منجنیق بنائی تھی۔ قصہ مختصر یہ، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور ابھی وہ ہوا میں ہی تھے تو پہلے پانی کا فرشتہ آیا ان کی مدد کو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور اس کو بھی حضرت ابراہیم نے یہی بات کی کہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ غرض ایک ایک کر کے فرشتے حضرت ابراہیم سے ہوا میں ہی کلام کرتے رہے اور وہ ان کو جواب دے کر منع کرتے رہے۔ پھر سب سے آخر میں حضرت جبرائیل سے بھی ان کا یہی کلام ہوا، لیکن جب وہ آگ میں گرے تو اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم فرمایا اور آپ کوئی 7 دنوں تک اسی میں آگ میں رہے۔ وہیں آپ نے نماز ادا کی۔ پھر اس پر قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ سارے جانور اس آگ کو بجھانے والے تھے سوائے چھپکلی کے جو اس آگ پر پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کی وجہ سے زمین کی تمام آگ بجھ گئی اور کہیں بھی گوشت بھونا نہیں گیا۔ جنت سے ایک قالین اتارا گیا، کوئی کہتا ہے کہ 4 پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور کہتا ہے کہ جب آگ میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی، کوئی کہتا ہے 26 برس تھی۔ یہ ان تمام قصے اور کہانیوں کی ایک مختصر سی تصویر ہے، ورنہ اگر گہرائی میں جائیں تو الف لیلہ کے قصے آپ کو ملیں گے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو اوپر بیان ہوا ہے تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہماری روزمرہ کی بول چال کے مطابق ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کا انداز کلام ایسا ہے کہ جیسے کہ اس وقت کے لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس طرح روزمرہ کی بول چال میں ہم حقیقت و مجاز، استعارات، تشبیہات، محاورات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن میں بھی حقیقت و مجاز، استعارات، تشبیہات، محاورات وغیرہ سب کچھ موجود ہیں۔ بالکل اسی ہی طرح عربی میں ایک محاورہ ہے، عربی جاننے والوں کے لیے یہ کسی حیرت کی بات نہیں ہے۔ عرب ایسی حالت میں جب بہت انتشار پھیلا ہو، قتل غارت گری کا اندیشہ ہو، یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، یا نار کونی بردم و سلاما۔ اب جیسے یہ کہنا ہو کہ فلسطین یا غزہ میں یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے تو کہیں گے یا نارن کونی برادم و سلام علی غزہ۔ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں انتشار کی کیفیت ہو، باہم دست و گریبان ہونے کا اندیشہ ہو، طیش و غضب کا عالم ہو، تو ایسے وقت میں معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب اللہ یہ آگ کیسے ٹھنڈی کرتا ہے، اس کو قرآن کی ایک اور آیت سے سمجھیں۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر صرف قرآن ہی کے الفاظ تک رہیں اور اس سے آگے نہ نکلیں تو یہی معلوم ہوتا کہ ابھی یہ معاملہ ارادے تک ہی محدود تھا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت دے کر ان کو اس آگ میں پڑنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ پس انہوں نے اس سے دو کرنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ 98۔ اس آیت میں لفظ فارادو قابل غور ہے کہ ابھی یہ معاملہ ارادہ تک ہی محدود تھا اور حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر گئے، جس کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے قرآن کے مطالعے سے کہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس لیے میرے نزدیک یہ معاملہ ابھی تک ارادے تک ہی محدود تھا اور ان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی اللہ کی سنت ہے، اللہ نے ان کو ہجرت دے کر بچا لیا۔ واللہ علم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔